میرے محترم دوستوں، ملت کفریہ نے دیکھا اگر یہی حال عمر کا رہا، اتنی تیزی سے اسلام پھیلتا رہا، مجوسیت، یہودیت، عیسائیت اور تمام کفری طاقتوں نے مل کر فیصلہ کیا عمر کو راستے سے ہٹا، اب اس کو مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے، شہادت اللہ سے مانگی، تفصیل میں کرنا، تو اس وقت انہوں نے ابو لولو فیروز مجوسی ثم ایرانی، ایران کے رہنے والے مجوسی کو منتخب کیا، جفینہ حرمزاد یہ اس کے سہولت کار معاون بنے کہ پہنچائیں گے ہم، خرچہ ہم کریں گے، تم نے جا کر عمر کو راستے سے ہٹانا۔ یہ بدبخت ابو لولو فیروز مجوسی عراق کے وقت، یہ فیروز، یہ آپ کے ایران والے فیروزہ کی بڑے قدر کرتے ہیں، اس لیے کہ عمر کے دشمن کا نام فیروز تھا، اس نسبت سے فیروزہ پہنتے۔ آپ تو انگوٹھی میں فیروزہ نہیں پہنتے، اگر پہنتے ہیں یاد رکھے فیروزہ نامی وہ جو انگوٹھی میں رکھا جاتا ہے پتھر، یہ عمر کی دشمنی کی نشانی ہے، عمر کی دشمنوں کی نشانی ہے۔ خدا را اپنی گھر سے فیروزہ کا جنازہ نکال، آپ کی گھر میں فیروزہ کا ٹکڑا نہ رہے، یہ عمر کے دشمن کا نام ہے فیروز۔ بدبخت عشاء کے بعد آیا منبر رسول مسجد نبوی کے پیچھے چھپ گیا، صبح حضرت عمر فاروق فجر کی نماز کی جاتے ہیں، ایک ایک دروازہ کرتے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، مسلمانوں نماز کا وقت ہے، آؤ۔ جتنے راستے میں آپ کے گھر سے مسجد تک دروازے تھے، دستک دے کر آپ مسجد نبوی میں آئے، نماز کا وقت ہوا، سب بندی آپ نے کر لی، اور یہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے ایسا شخص کھڑا ہونا چاہیے، انسان ہی امام ہے، تو اس لیے تاکہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ امامت کا حال ہو، تاکہ اس کو آگے کیا جا سکے۔ عبد الرحمن بن عوف اس وقت آپ کے پیچھے تھے، سب بندی آپ نے کی، آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، سب کو یوں ترتیب پاتے تاکہ کوئی بیچ میں خلا نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے کہا مسلمانوں کی بنیاد مسجد سے شروع ہوتا ہے، اگر مسلمان کے صف مضبوط ہوں گے مسلمانوں کی طاقت بھی مضبوط ہوگی، مسلمانوں کا اتحاد اتفاق مسجد سے شروع ہوتا ہے، صفوں میں خلا نہ، سب کو ترتیب دیا، آگے بڑھے، یوں ہی اللہ اکبر کہا، دشمن ابو لولو فیروز منبر کے پیچھے سے رات کو آ کر وہ چھپ گئے تھے، آ کر حضرت عمر کے سینے میں ابھی تک الحمدللہ نہیں کہا، خنجر اتار دیا، خنجر میں یہ زہر میں بچا ہوا خنجر تڑپ سے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا، عبد الرحمن جو مصلی رسول پر تڑپتا رہا، دوسرے نے قل اعوذ بالناس پڑھا دی، مختصر ترین فجر کی نماز پڑھانے کے بعد عبد الرحمن علیہ السلام سے دیکھا، فرمایا سب سے پہلے کو مجھ پر وار کرنے والا کون، دیکھا تو فرمایا یار غیر مسلم ہے، فرمایا شکر الحمدللہ کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا۔ 27 ذی الحج، 28 ذی الحج، پھر آج کے یہ دن 29 ذی الحج، بس وہ سال 30 ذی الحج کا نہیں تھا، یہ 23 ہجری 29 آپ کے دن بس آخری زخمی ہوئے۔ اما عائشہ سے روضہ رسول میں اجازت چاہی مدفون ہونے کی، وہ رو رہی تھی، کہا یہ جگت میں نے اپنے لیے رکھا تھا، عمر کے اتنے احسانات ہیں۔ اما عائشہ نے کہا آج عمر کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر سے کہو نبی بھی آپ کا، صدیق بھی آپ کا، روضہ بھی آپ کا، میں ریاض جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں، آپ آ کر اپنے حبیب کے ساتھ دفن ہو۔ یکم محرم الحرام کی آپ شہادت ہے، پہنچی وہیں پہ خمیر، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ قرآن میں منا خلقنا، جہاں سے انسان کے پیدائش کے لیے اللہ مٹی لیتے ہیں وہی انسان کی قبر بنتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری ہستی کو میں سلام کیوں نہ کروں، جس مقام سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے لیے خاک لیا تھا، جس مقام سے اللہ نے ابو بکر صدیق کی تخلیق کے لیے اسی کے جسد کے لیے خاک لیا تھا، اسی مقام سے اللہ نے عمر کے پیدائش کے لیے اور جسد کے لیے اللہ نے اسی مقام سے عمر کے بھی خاک لیا۔
تینوں کی خمیر ایک جگہ سے. ارے عمر کو بربرا کہنے والوں ذرے رسول کے روزے کو یہی تو سید السادات، سیدوں کے باپ، سید السادات جو کربلا کی زمین پر زندہ رہ گئے تھے، بیماری کی وجہ سے خیمے سے نہیں آ سکے، جو تمام سادات کا باپ ہے، امام زین العابدین. اس سے کسی نے کہا عمر ابو بکر پہ کیا مقام ہے؟ اور میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ روزے اطہر کا دروازہ کھول کے دیکھو، جاؤ تمہیں خود پتہ چل جائے گا ابو بکر کا کیا مقام ہے. عمر اللہ پاک کی عظیم ہستی کی اتباع